السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 25-27 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پچھلے آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑے آسان طریقے سے وضاحت فرمائی کہ اللہ نے زمین پر اپنی رحمت یعنی بارش نازل فرمائی، زمین پر ہریالی آ گئی، طرح طرح کے پھل اور میوے پودے اگائے، زمین ہری بھری اور خوبصورت ہو گئی۔ بندے ان رعنائیوں میں مگن ہو گئے، اللہ کی عنایتوں کو بھول گئے، اپنی محنتوں اور عقل مندیوں کا راگ الاپنے لگے اور ان سب انعامات کے پیدا کرنے والے کا شکریہ ادا نہ کیا، احسان نہ مانا۔ حالات نے پھر پلٹا کھایا، پھر اچانک اللہ کا حکم آیا، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ اب انسان پچھتاتا ہے کہ کاش میں اللہ کا شکر ادا کرتا، احسان مانتا۔ اسی طرح زندگی میں انسان دنیا میں مال، اولاد، انعامات میں مگن ہو کر سمجھتا ہے کہ بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، بڑا خوش قسمت ہوں، مگر خدا کو بھول جاتا ہے تو اچانک ایک دن زندگی کی شام ہو جاتی ہے، روح اور جسم کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر کہے گا کاش میں یوں کرتا، میں وہ کرتا، میں اللہ کو راضی کر لیتا، مگر اس وقت پچھتانے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اب مہلت تو ختم ہو گئی۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں تمہاری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تمہارے اچھے اور برے اعمال پر ہے۔ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں پکارتے ہیں دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں یہ عرض کر چکا کہ اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ جو انسان صراط مستقیم کی طرف کوشش کرتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو نہیں کرتا پھر اللہ اس کے دلوں پر تالے لگا دیتے ہیں، مور لگا دیتے ہیں۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے، وزیادہ اور زیادہ، اور اللہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ ایک حدیث کا مفہوم اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بھاگ کے آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے آتا ہوں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید زیادہ، یعنی ان کی بھلائی کے بدلے کے برابر بدلہ اور پھر سے اور زیادہ۔ ولا یرہق وجوہہم، اور نہیں مسلط ہوگی ان پر، ان کے چہروں پر، قاتروں ولا ذلہ، نہ سیاہی، نہ ذلت، نہ پریشانی۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ لوگ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اپنی نیکیوں اور بھلائیوں کے سبب اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جنت عطا کروں گا اور ہمیشہ کے لیے عطا کروں گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اس آیت میں اگلی میں والذین کسبوا السیئات، جو لوگ کماتے ہیں برائیاں، جزاء سیئۃ بمثلہا، جزا ہوگی ان کی ویسی ہی برائی جو انہوں نے کمائی۔
اب دیکھ لیں اس پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا جو نیکیاں کماتے ہیں نیکیاں بدلہ دوں گا اور مزید بھی دوں گا، اور لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو برائیاں کرتے ہیں ان کو ویسا ہی بدلہ دوں، یعنی جتنی اس نے برائی کی ہے ویسا ہی بدلہ عطا کروں گا، یعنی اس میں برائی کی عذاب میں جتنے اس میں اضافہ نہیں ہوگا، جس طرح ایک نیکی کی 10 مل جاتی ہیں تو برائی ایک ہی ہے، اس کا ایک کا ہی جرم ہوگا اور اس کی ایک جرم کی سزا ملے گی۔ اگر فرمایا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھا جائے گی، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی بچانے والا۔ کَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ، گویا ان کے چہرے پر یعنی طریق رات کے ٹکڑے، یعنی اندھیرا چھا جائے گا، وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، یعنی اس اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح اس پر اندھیرا چھا جائے گا، اولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ نار کے رہنے والے ہیں، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں ان آیات میں جو ابھی میں نے اس کی ذکر کیا ہے، بڑے ہی واضح انداز میں اور آسان انداز میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ نیکی کریں گے، اچھا کام کریں گے، میں ان کو نیکی کی طرف اور رغبت دلاؤں گا، یعنی دار السلام، بھلائی کے طرف، سلامتی کی طرف ان کو ہدایت کروں گا، صراط مستقیم کی طرف، اور ان کو ان کی نیکی کا بدلہ ان کے اس عمل سے بڑھ کے بھی دوں گا، یعنی برابر تو ہے ہی ہے، اس سے بڑھ کر دوں گا، اور یہ بڑھ کر کہاں تک ہوگا؟ جس قدر انسان کے اندر اخلاص اور تقویٰ ہوگا اسی قدر اس کا مرتبہ اس نیکی کا بڑھتا جائے گا۔ اور اللہ ویسے بھی فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر حاوی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو برائی کرے گا پھر اس کے منہ پر سیاہی، جس طرح ہم کہیں گے مل جاتی ہے یا مل دیتے ہیں لوگ، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا منہ جو ہے اس غم اور پریشانی میں اس کے سیئات کی وجہ سے منہ سیاہ ہو جائے گا اور وہ جہنم میں چلے جائے گا۔ کتنے آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب۔